بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم بحث التوابع سبق نمبر 16 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کی ابتدا وَإِنَّمَا الْتَزَمَ وَصْفَ بَابِ هَذَا سے ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر مختصر خلاصہ اور عبارت کا ترجمہ اور ساتھ ساتھ تشریح ہوگی۔ عبارت پر غور فرمائیں۔ وَإِنَّمَا الْتَزَمَ وَصْفَ بَابِ هَذَا أي باب اسم الإشارة بذلام مثل مررت بهذا الرجل، مع أن القياس يقتضي جواز وصفه بذلام والموصول والمضاف إلى أحدهما للإبهام الواقع في هذا الباب بحسب أصل الوضع المقتضي لبيان الجنس، فإذا أريد رفع لا يتصور بمثله لإبهامه ولا يليق بالمضاف المكتسب التعريف من المضاف إليه، لأنه كالاستعارة من المستعير والسؤال من المحتاج الفقير، فتعين الذلام لتعينه في نفسه وحمل الموصول عليه لأنه مع صلته مثل ذلام، مثل مررت بهذا الذي كرم أي الكريم، ومن ثم أي ومن أجل أن الالتزام وصف باب هذا بذلام لرفع الإبهام ببيان جنس ضعف مررت بهذا الأبيض، لأنه لا يتبين به جنس المبهم، لأن الأبيض عام لا يختص بجنس دون جنس، وحسن مررت بهذا العام۔ یہ بیان کیا گیا کہ معرب باللام اور اسم موصول دونوں ایک ہی درجے کے معرفہ ہیں، یعنی دونوں تعریف میں برابر ہیں۔ پھر یہ بھی بیان ہوا کہ معرب باللام کی طرف جو مضاف ہو یا مضاف بسوء اسم موصول ہو وہ بھی سبوئے کے نزدیک معرب باللام کے مساوی ہیں۔ تو اب اس پر اعتراض ہوگا کہ آپ تو اسم اشارہ کے صفت صرف معرب باللام ہی کو کہتے ہیں کہ معرب باللام ہی اسم اشارہ کا صفت واقع ہو اور اسی کا آپ التزام کرتے ہیں۔ تو اب جب تعریف میں معرب باللام کی طرح اسم موصول بھی ہے، مضاف بسوء معرب باللام یا اسم موصول بھی ہے، تو پھر اسم اشارہ کی صفت کے لیے صرف معرب باللام کے التزام یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جس طرح معرب باللام اسم اشارہ کا صفت واقع ہو سکتا ہے، ایسے ہی مضاف بسوء معرب باللام، اسی طرح اسم موصول وغیرہ بھی اسم اشارہ کا صفت بننا چاہیے۔ تو اس کا جواب مصنف علیہ الرحمہ دیں گے۔ جواب کا حاصل سمجھنے سے پہلے اس عبارت کے ترجمے پر غور فرمائیں۔ وَإِنَّمَا الْتَزَمَ وَصْفَ بَابِ هَذَا، اور مصنف علیہ الرحمہ نے باب هذا کے صفت میں التزام کیا، ای باب اسم الاشارہ تھی، یعنی اسم اشارہ کے باب میں صفت لانے کا التزام کیا، بذلام صرف معرب باللام کے ساتھ، مثل مررت بهذا الرجل، مررت بهذا الرجل میں آپ دیکھیں الرجل یہ ہذا اسم اشارہ کے لیے صفت واقع ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ ہمیشہ ہذا یعنی باب اسم اشارہ سے تو بھی ہو کہ اس کے معرب باللام ہی اس کا صفت ذکر کرتے ہیں۔ اس التزام کی وجہ کیا ہے؟ باوجود یہ کہ مع ان القیاس یقتضی جواز وصفه بذلام، قیاس تقاضا کرتا ہے کہ اس اسم اشارہ کے صفت کے لانے کے جواز کا معرب باللام کے ساتھ بھی، والموصول اور اس میں موصول کے ساتھ بھی، والمضاف الی احدہما اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو اس مضاف کے ساتھ بھی اس صفت کے جواز کا تقاضا قیاس کرتا ہے۔ للابہام الواقع فی هذا الباب بحسب اصل الوضع سے مصنف علیہ الرحمہ اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اسم اشارہ میں ابہام بہت زیادہ ہوتا ہے،
کیونکہ اس کی اصل وجہ ہی ابہام کے لیے ہے، اس لیے اسم اشارہ کی صفت اسم اشارہ سے نہیں ہو سکتی، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسم اشارہ کی صفت کے طور پر ہم اسم اشارہ ہی ذکر کر دیں، کہ اسم اشارہ خود مبہم اور اس کی صفت بھی مبہم ہوگی، تو وہ کیا کسی اور کے ابہام کو دور کرے گی، تو اس لیے اسم اشارہ کی صفت کے طور پر ہم اسم اشارہ نہیں لا سکتے۔ وہ تو نکل گیا، آسان سا جواب ہے اس کا۔ اسی طرح جو معرب باللام یا اسم موصول کی طرف مضاف ہو وہ بھی اسم اشارہ کی صفت واقع نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے بھئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ مضاف اپنے تعریف میں مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، تو گویا کہ یہاں پر مضاف بسوئے معرب باللام یا مضاف بسوئے اسم موصول خود اپنے تعریف حاصل کر رہا ہوتا ہے مضاف الیہ سے، تو جو خود اپنے تعریف مستعار لے رہا ہو تو مستعار سے ہم کیسے اس کا مستعار لیا ہوا چیز ہم لے سکتے ہیں؟ یعنی سوال نے کیجیے، فقیر سے ہم کیا سوال کر سکتے ہیں؟ محتاج کے سامنے ہم کیا بھی کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے؟ وہ تو خود فقیر ہے، خود محتاج ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جو معرب باللام یا اسم موصول کی طرف ہم مضاف ہوں تو وہ بھی جو ہے وہ اسم اشارہ کے لیے صفت واقع نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ خود تعریف کے محتاج ہے مضاف الیہ کے، تو وہ دوسرے کی کیا ابہام دور کر سکیں گے۔ اس لیے کہا کہ اسم اشارہ کی صفت معرب باللام ہوگی، اسی سے اس کا ابہام دور ہوگا۔ پھر اعتراض ہوگا کہ بے اسم موصول بھی تو بعض مواقع میں آپ اسم اشارہ کی صفت کو ذکر کرتے ہیں، تو اس کا جواب مصنف علیہ الرحمہ یہ دیں گے کہ اسم موصول اپنے صلے سے مل کر معرب باللام کا درجہ لیتی ہے، اس لیے کہ اسم اشارہ کی صفت اسم موصول بھی واقع ہو جاتی ہے، جیسے مررت بہذا الکریم ای الذی اکرمہ۔ تو جواب سنے للابہام، یعنی اسم اشارہ کی صفت اسم اشارہ نہیں لا سکتے بوجہ ابہام کے الواقع فی ھذا الباب، جو اس باب میں واقع ہے، بحسب اصل وضع، باعتبار اصل وضع کے، المقتضی لبیان الجنس، وہ ابہام جو تقاضا کرتا ہے جنس کو بیان کرنے کے لیے۔ فإذا أريد رفع، جب آپ ارادہ کریں ابہام کو دور کرنے کا، لا يتصور بمثلہ، تو اس ابہام کو دور کرنا اس جیسے مثال سے متصور نہیں ہو سکتا، ابہام ہی بوجہ اس کے خود کے مبہم ہونے کے۔ ولا يليق بالمضاف، اور اسی طرح اس ابہام کو دور کرنا مناسب نہیں ہے اس مضاف سے، المقتصد تعریف من المضاف الیہ، جو خود تعریف کو حاصل کر رہا ہوتا ہے مضاف الیہ سے۔ کیوں بھی؟ لأنه كالاستعارة من المستعیر، اس لیے کہ اس صورت میں یہ تو استعارہ لینا ہوگا مستعیر سے، والسؤال من المحتاج الفقیر، سوال کرنا ہوگا محتاج الفقیر سے۔ دا بخود سوال کرنا سوال جوش ٹکنر فتعین ظلام، لہذا اسم اشارہ کی صفت کے لیے ظلام ہی متعین ہوا، لتعین ہی فی نفسہ، اس لیے کہ یہ فی نفسہ ہی اس تعریف کے لیے متعین ہے۔ وحمل الموصول علیہ لأنه مع صلتہ مثل ظلام، اس موصول کو آپ نے معرب باللام پر محمول کیا، تو فرماتے ہیں اس موصول کو معرب باللام پر محمول کرنا اور اس کے اسم اشارہ کے لیے صفت واقع کرنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ لأنه مع صلتہ، اس لیے کہ اس موصول اپنے صلے سے مل کر مثل ظلام، یہ بھی ابہام کو دور کرنے میں معرب باللام کی طرح ہے۔ اس کی مثال جیسے مررت بہذا الذی کرم اے الکریم، میں گزرا اس شخص پر جس نے اکرام کیا، یہاں پر الذی کرم الکریم کے معنی میں ہے۔
ومن ثم أي ومن أجل أن الالتزام وصف باب هذا بذلہ میں یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اس میں اشارہ کی صفت معرف باللام یا پھر اس میں موصول جو ہے وہ واقع ہوگی کیونکہ یہ ابہام کو دور کرتے ہیں، تو لیکن یہ بھی اس وقت واقع ہوگی کہ جب یہ ابہام کے دور کرنے کا فائدہ دے۔ جہاں یہ ابہام کو دور کرنے کا فائدہ نہیں دیں گے تو وہاں یہ بھی پھر جو ہے اس میں اشارہ کا صفت واقع نہیں ہو سکتے۔ گویا کہ یہ گزشتہ جواب میں ترقی بھی ہے ایک طرح کی، وہ اس طرح کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اس میں موصول یا جو ہے مضاف بسوء اس میں موصول یا مضاف بسوء معرف باللام کو آپ صفت بنائیں، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ مضاف تو درکنار خود اگر مضاف الیہ یعنی معرف باللام ابہام کو دور نہ کرتا ہو تو پھر اس وقت وہ بھی صفت واقع نہیں ہو سکتا، تو چاہ جائے کہ پھر مضاف جو ہے اس کو ہم صفت بنائیں۔ فرماتے ومن ثم ومن اجل، اسی وجہ سے ان التزامہ وصف باب هذا بذلہ میں اس باب هذا کی صفت میں التزام معرف باللام سے کیا ہے لرفع الابہام، ابہام کو دور کرنے کے لیے بھی بیان الجنس، جنس کو بیان کرنے کے ساتھ ضعفا کمزور ہے، مررت بهذا الابیض، مررت بهذا الابیض جیسے مثال ہے، کیوں بھی کہ ابیض عام ہے، عام ہے، یہ انسان بھی ہو سکتا ہے، فرض بھی ہو سکتا ہے، شاد بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، عام ہے، جنس کو متعین نہیں کرتا، جبکہ اس میں اشارہ تو بیان ذات اور بیان جنس کے لیے ہے، تو جب تک جنس متعین نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی صفت لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو مررت بهذا الابیض جیسی مثالیں جو ہے یہ ضعیف ہیں۔ جب الابیض اس میں ہاذا جو ہے اس کی جنس متعین نہیں کر رہا تو پھر اس جیسی صفت ضعیف کیوں ممنوع ہونے چاہیے؟ تو جواب یہ دے رہے کہ الابیض میں کچھ تعین بہرحال ہے، احمر اسود وغیرہ نکل جاتے ہیں، تو اس لیے یہ مثالیں ضعیف تو ہیں لیکن بالکل ممنوع نہیں۔ لأنه لا يتبين به جنس المبهم، اس لیے کہ اس کے ذریعے مبہم جنس کا بیان نہیں ہوا۔ لأن الابیض عام، اس لیے کہ ابیض عام لا يختص بجنس دون جنس، وہ کسی مخصوص جنس کے مقابلے میں مخصوص جنس کے ساتھ خاص نہیں۔ وحاصل مررت بهذا العالم، مررت بهذا العالم جیسے مثالیں زبردست ہے، فصیح ہے، کیوں بھی اس لیے کہ العالم نے جنس متعین کر لیا کہ علم انسانوں ہی میں ہو سکتی ہے، لہذا یہ انسانوں کا جنس متعین ہو، بلکہ العالم نے تو امرأہ سے بھی نکال دیا اور رجل کو بھی متعین کر دیا، اس لیے کہ رجل کے لیے عالمات اور امرأۃ کے لیے تو عالمتن ہونا چاہیے۔ لأنه يتبين به، اس لیے کہ اس سے بیان ہو چکا ان المشار الیہ ان کا مشار الیہ انسان ہے، بل رجل انسانوں میں بھی آدمی ہے، عورت نہیں۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں آج کے سبق سے متعلق آپ حضرات سے ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا وَإِنَّمَا الْتَزَمَ وَصْفَهُ باب هذا بذلہ، کہ مصنف علیہ الرحمہ نے باب هذا کے صفت کا التزام معرف باللام سے کیا، معرف باللام سے اس میں اشارہ کہ صفت لانے کا التزام کیوں کیا گیا، اس کے جواب آپ حضرات یاد کر کے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔